نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں 5 عام سوال اور تفصیل کے ساتھ ان کے جواب دیے جائیں گے۔ 5 سوال بہت اہم ہیں، اسی لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ پہلا سوال کہ بیوی کو غیر جیب خرچ دینے کے شرعی احکام کیا ہیں؟ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو کوئی خرچ نہ دے تو ایسے میں بیوی کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا حکم فرمایا ہے؟ دوسرا سوال کہ اگر شوہر بیوی کو ٹائم نہ دے سکے تو کیا شوہر کو گناہ ہوگا یا نہیں؟ تیسرا سوال کہ بیوی اپنے شوہر سے نفرت کیوں کرتی ہے؟ چوتھا سوال کہ کیا شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے زیر ناف بال کاٹ سکتے ہیں یا نہیں؟ پانچواں سوال کیا بیوی کے جسم پر کہیں بھی کوئی میٹھی چیز لگا کر چاٹنا کیسا ہے؟ یعنی کہ چاکلیٹ یا کریم لگا کر چاٹنا کیسا ہے؟ کیا یہ صحیح ہے؟ محترم ناظرین، آئیں سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کہ بیوی اپنے شوہر سے نفرت کیوں کرتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا، گرد و غبار سے اٹا ہوا، بال بکھرے ہوئے، اس کے ساتھ اس کی بیوی تھی جو کہہ رہی تھی، اے امیر المومنین، میں اسی لیے نہیں، نہ یہ میرے لیے ہے۔ آپ نے جان لیا کہ عورت اپنے شوہر سے نفرت کرتی ہے، اسی لیے آپ نے شوہر کو حکم دیا کہ وہ غسل کرے اور اپنے سر کے بالوں کو تراشے اور ناخن کتر لے۔ جب شوہر فارغ ہو کر آیا تو آپ نے کہا، اب بیوی کے سامنے آؤ۔ بیوی نے کہا، دم بخود رہ گئی اور نہ پہچاننے کی وجہ سے پیچھے ہٹنے لگی، اور پھر جب پہچان لیا تو اس کا بوسہ لیا اور اپنے دعوے سے دستبردار ہو گئی۔ ناظرین گرامی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تمہیں ان کے ساتھ اسی طرح کا برتاؤ کرنا چاہیے۔ اللہ کی قسم، انہیں یہ پسند ہے تم ان کے لیے آراستہ پرستہ رہو، یہ جیسے تم چاہتے ہو کہ وہ تمہارے لیے بنی سنوری رہیں۔ شوہر کو چاہیے کہ بیوی کے ساتھ آئے تو میلے کچلے اور گندے کپڑوں میں نہ آئے، بلکہ بدن، لباس اور بستر وغیرہ کی صفائی ستھرائی کا خاص طور پر خیال رکھے، کیونکہ شوہر جس طرح یہ چاہتا ہے کہ اس کی بیوی بناؤ سنگار کے ساتھ رہے، اسی طرح عورت یعنی بیوی بھی یہی چاہتی ہے کہ میرا شوہر میلا کچلا نہ ہو۔ لہذا میاں بیوی دونوں کو ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے کے جذبات اور احساس کا لحاظ رکھنا چاہیے، بہت ضروری ہے۔ ناظرین گرامی، دوسرا سوال ہے کہ اگر شوہر بیوی کو ٹائم نہیں دے سکا تو کیا شوہر کو گناہ ہوگا یا نہیں؟ بیوی کو ٹائم نہ دینے کے شوہر کے بہت سارے عذر ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ بہت زیادہ مصروف ہے، وہ رات کو دیر سے گھر آتا ہے، بیوی سوچ چکی ہے صبح بچوں کو صبح تیار کر کے بھیجنا ہے، تو ایسے میں یہ گناہ تو نہیں، لیکن میاں کی جانب سے بیوی کے حق میں زیادتی ہے، کیونکہ بیوی کو ٹائم دینا شوہر کا حق ہے۔ اور ایک مسئلہ یہ بھی ہے، شوہر بیوی سے ایسی لاپرواہی اختیار کر لے کہ مہینوں گزر جائیں اور وہ اس کے قریب بھی نہ آئے، تو یہ جو صورت ہے یہ گناہ کے زمرے میں داخل ہو سکتی ہے۔ ناظرین گرامی، اس پر روایات موجود ہیں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، 4 مہینے اسی طرح نہیں گزرنے چاہیے کہ شوہر اپنی بیوی کے قریب بھی نہ جائے، اور وہ بیرون ملک بھی جائے تو بہرحال جو بیوی کا حق ہے وہ باقی ہے۔ 4 مہینے کے اندر میاں بیوی کے پاس جانا لازم ہوگا۔ قرآن پاک کی آیات ہے کہ ایسا رویہ نہ ہو کہ تم بیوی کو ایسے چھوڑ دو کہ جیسے کوئی لٹکی ہوئی
چیز ہے جس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ گرمی لگی، سردی لگے نہ لگے، دھوپ لگے نہ لگے، بالکل اس سے لا تعلق ہو جانا، اس کو قرآن مجید نے ناجائز قرار دیا ہے، چاہے وہ ایک بیوی ہے یا زیادہ بیویاں ہیں۔ اگر یہ والا رویہ ہوگا تو قرآن مجید کہتا ہے کہ یہ جائز نہیں ہے۔ ناظرین گرامی، تیسرا سوال ہے کہ کیا بیوی کے جسم پر کہیں بھی کوئی میٹھی چیز لگا کر چاٹنا کیسا ہے؟ یعنی کہ چاکلیٹ یا کریم وغیرہ لگا کر چاٹنا کیسا ہے؟ کیا یہ صحیح ہے؟ بیوی کے جسم کو زبان سے چاٹنا یہ درست نہیں ہے۔ اگر آپ نے پیار کرنا ہے تو بیوی گال، پیشانی یا ہونٹ وغیرہ چوم سکتے ہیں، لیکن پورا جسم کو چاٹنا یا کریم یا چاکلیٹ لگا کر چاٹنا بھی درست نہیں ہے، کیونکہ یہ ویسٹرن کلچر ہے۔ مسلمانوں کو غیر مذہبی طریقے بالکل بھی نہیں اپنانے چاہیے، یہ درست نہیں ہے، یہ انسانوں کا نہیں جانوروں کا طریقہ کار ہے۔ ناظرین محترم، جانور جب پیار کرتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کے جسم کو چاٹتے ہیں، تو اس لیے انسان کو ایسی حرکت نہیں کرنی چاہیے۔ ناظرین گرامی، چوتھا سوال ہے کہ شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے زیر ناف بال کاٹ سکتے ہیں یا نہیں؟ شوہر اور بیوی کو ایک دوسرے کے زیر ناف بال یعنی شرمگاہ کے بال نہیں کاٹنے چاہیے، اپنے بال خود کاٹنے چاہیے۔ اگر شوہر یا بیوی معذور ہیں، بیمار ہے یا ایسی کوئی مجبوری یا بیماری ہے کہ بیوی یا شوہر اپنے بال نہیں کاٹ سکتے، تو اس صورت میں شوہر اپنے بیوی اپنے شوہر کی زیر ناف بال کاٹ سکتی ہے، بغیر کسی وجہ کے، صرف مزے کے لیے۔ ایسا کرنا غلط ہے، ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ ناظرین گرامی، پانچواں سوال ہے کہ بیوی کو خرچ دینے کا کیا حکم ہے؟ بیوی کو خرچ نہ دینے کی سزا کیا ہے؟ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو کسی بھی طرح کا کوئی خرچ نہ دے تو ایسے میں بیوی کو کیا کرنا چاہیے؟ اس بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا ہے؟ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو خرچ نہیں دیتا تو پھر اپنی بیوی کو کیا کرنا چاہیے؟ یہ ویڈیو ہر میاں بیوی کے لیے بہت ہی زیادہ اہم ہے۔ ایک عورت اپنے گھر والوں کو، اپنے ماں باپ کو، اپنے بہن بھائی کو، سب کو چھوڑ کر آپ کے پاس اپنی زندگی بسانے کے لیے آتی ہے۔ اس کے بعد یہ آپ کی ذمہ داری ہو جاتی ہے کہ آپ اس کا اچھی طرح سے خیال رکھیں اور اس کی تمام ضروریات کو پورا کرنے کی کوشش کریں۔ ناظرین گرامی، کیونکہ آپ کی بیوی کا بھی یہ دل کرتا ہے کہ وہ بھی اپنی ضرورتوں کا سامان خریدے، اپنے رشتہ داروں کو تحائف وغیرہ دے، صدقہ خیرات کرے۔ ناظرین گرامی، مگر بہت سے لوگ گھر کا سارا سامان تو لا کر دے دیتے ہیں مگر اپنی بیوی کو کسی بھی طرح کا کوئی خرچ نہیں دیتے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی ساری کمائی اپنے گھر والوں کے ہاتھ میں تھما دیتے ہیں مگر اپنی بیوی کو خرچے کے طور پر کچھ بھی نہیں دیتے۔ جب بیوی خرچ کے بارے میں بولتی ہے تو وہ جواب دیتے ہیں وہ خود ہی اس کا سامان لا کر دے دیں گے۔ کیا ایسا کرنا صحیح نہیں ہے؟ کہ ایک مرتبہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اللہ کے نبی سے ایک مسئلہ پوچھنے لگی۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا شوہر ایک بخیل آدمی ہے، یعنی بہت زیادہ کنجوس ہے، وہ مجھے کسی بھی طرح کا کوئی خرچ نہیں دیتا، میں اس کو بتائے بغیر اس کے مال میں سے کچھ حصہ نکال لوں، یعنی اس کو بتائے بغیر اس کے مال سے کچھ لے لوں، تو کیا یہ میرے لیے جائز ہوگا؟ ناظرین گرامی، یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر آپ کا شوہر بخیل ہے
وہ آپ کی ضروریات کو پورا نہیں کرتا تو آپ اس کو بتائے بغیر اس کے مال میں سے لے سکتی ہیں اور اپنی بنیادی ضروریات کو پورا کر سکتی ہیں۔ ناظرین گرامی، مسلم شریف کی ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک دینار وہ ہو جو تم نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا، ایک دینار وہ ہو جس کے ذریعے تم نے کسی غلام کو آزاد کیا، ایک دینار وہ ہو جو تم نے کسی غریب یا مسکین کو صدقے کے طور پر دیا، ایک دینار وہ ہو جو تم نے اپنی بیوی بچوں پر خرچ کیا، اس میں سب سے زیادہ ثواب اس دینار کا ہوگا اس دینار کو تم نے اپنی بیوی بچوں پر خرچ کیا۔ جو لوگ اپنی بیویوں کو خرچہ نہیں دیتے، ایسے لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ اگر کسی وجہ سے آپ کی بیوی کو کچھ پیسوں کی سخت ضرورت پڑ جائے اور اس وقت اس کے پاس ایک پیسہ بھی موجود نہ ہو تو کیا یہ بیوی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی؟ اسی لیے تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنی بیویوں کا خرچہ مقرر کریں، اپنی آمدنی اور بیوی کی ضروریات کے حساب سے اس کا خرچ مقرر کریں اور بلا ناغہ ہر ماہ بیوی کا خرچ اس کو دیتے رہیں جو آپ کو مناسب لگے، تاکہ آپ کی بیوی اپنی ضروریات کی چیزوں پر خرچ کر سکے اور اپنی ضروریات پوری کر سکے۔ اس کے بعد آپ اپنی بیوی سے ان پیسوں کا حساب بنا لیں، چاہے وہ ان پیسوں کو اپنے اوپر خرچ کرے یا چاہے وہ ان پیسوں کو صدقہ خیرات کرے۔ ناظرین اکرام، اس بات کو بھی یاد رکھنا چاہیے کہ بیوی پر خرچ کرنے سے شوہر کی بھی مغفرت ہوتی ہے۔ ایک حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنی بیوی پر خرچہ کرنے کا بندوبست کرتا ہے تو ایسے شخص کو قیامت کے روز اللہ جل شانہ غنی کر دے گا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جنت میں داخل کرے گا۔ ان سب کے باوجود بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اپنی بیویوں کو بالکل بھی خرچہ نہیں دیتے۔ بیویوں کے خرچہ اور اس کی ضروریت کا بندوبست کرنا ہر شوہر پر فرض ہے اور ہر شوہر کی یہ ذمہ داری بھی ہے کہ وہ اپنی بیوی کو ہر صورت ذاتی خرچہ دے تاکہ بیوی کو اپنی ذاتی ضروریات پوری کرنے میں کسی بھی طرح کی کوئی پریشانی نہ ہو۔ ناظرین گرامی، بیوی کو ہر ماہ خرچہ دینا چاہیے اور بیوی کو اختیار ہونا چاہیے کہ وہ یہ خرچ جہاں چاہے مرضی خرچ کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک مرد کا بہترین صدقہ وہ ہے جو وہ اپنی بیوی پر اور اپنے بچوں پر، اپنے بوڑھے ماں باپ پر خرچ کرتا ہے۔ جس دولت کو تم اپنے گھر والوں پر خرچ کرو گے تو اس کا ثواب تم آخرت میں ضرور پاؤ گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 3 طرح کے مرد یا شوہر ایسے ہیں جس کے ساتھ بیویوں کا زندگی گزارنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ایسے لوگ اپنے ساتھ ساتھ اپنے جڑے ہوئے لوگ جیسے کہ بیوی بچوں کو بھی ہمیشہ پریشانی میں ڈالتے ہیں۔ یہ وہ 3 مرد یا خاوند ہیں جن میں 3 خامیاں یا برائیاں موجود ہوتی ہیں۔ ایسے لوگوں کے ساتھ بیوی کا زندگی گزارنا بہت دشوار ہو جاتا ہے۔ پہلی بات، جو مرد نامحرم کو گندی نگاہوں سے دیکھتا ہے، یعنی ایسا شوہر جو پرائی عورتوں پر نگاہیں ڈالتا ہے، جس کے دل میں غیر محرم کے لیے گندگی بھری پڑی ہوتی ہے، ایسے شوہر کے ساتھ بیوی کا زندگی گزارنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ناظرین گرامی، دوسری بات، ایسا شوہر جو اپنی بیوی بچوں کی ضروریات کو پورا نہیں کرتا، یعنی کہ ایسا شوہر جو اپنی بیوی بچوں کا خیال نہیں رکھتا، وہ ان کو ان کی بنیادی ضروریات کے لیے خرچہ نہیں دیتا۔ تیسری بات، ایسا شوہر جو بات بات پر جھوٹ بولتا ہے، غیبت کرتا ہے، ایسے مرد کے ساتھ زندگی گزارنا بیوی کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ ناظرین گرامی،